ہوا والے جنگل کا راز۔ سونا کٹ کے ناظرین، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی اور خوبصورت کہانی یوں ہی ملتی رہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، پاکستان کے شمالی علاقے میں واقع ایک خوبصورت گاؤں کے قریب ایک بڑا پرانا جنگل تھا جسے سب ہوا والا جنگل کہتے تھے۔ اس جنگل میں کچھ خاص تھا۔ درختوں کی لمبی شاخیں ہمیشہ سرگوشیاں کرتی تھیں۔ کوئی کہتا تھا کہ یہ ہوا کی آوازیں ہیں اور کوئی کہتا تھا یہ جنگل کے رازوں کی باتیں ہیں۔ اسی گاؤں میں دو پیارے بلی کے بچے، ایک کا نام پوپی اور دوسرے کا نام پیچ تھا۔ پوپی ایک چنچل، شرارتی اور بہادر بلی تھی جس کی امبری کھال سورج کی روشنی میں جگمگاتی تھی۔ پیچ نسبتاً سنجیدہ اور محتاط تھا۔ اس کی بڑی سرمئی کھال اور سبز آنکھیں بڑی پرسکون لگتی تھیں۔ وہ زیادہ تر کتابیں پڑھنا پسند کرتا تھا، خاص کر وہ جن میں بہادری کی کہانیاں لکھی ہوں۔ ایک دن شام کے وقت جب ہوا اپنے ساتھ خزاں کے خشک پتے اڑاتی ہوئی گزر رہی تھی، پوپی نے کچھ سنا۔ پیچ نے تم نے سنا؟ وہ پھرتی سے بولی۔ پیچ نے کان کھڑے کیے۔ کیا سنا تم نے؟ درخت کچھ کہہ رہے ہیں، کوئی سرگوشی کر رہا ہے، جیسے کوئی راز چھپا ہوا ہو۔ پوپی کی آنکھوں میں چمک تھی۔ پیچ نے ہچکچاتے ہوئے کہا، ہمیں محتاط رہنا چاہیے۔ بزرگ کہتے ہیں کہ جنگل میں عجیب و غریب چیزیں ہوتی ہیں۔ مگر پوپی کی جستجو رکنے والی نہ تھی۔ اگر ہم نہیں گئے تو کون جائے گا؟ جنگل ہمیں بلا رہا ہے پیچ۔ آخر کار پیچ نے بھی حامی بھر لی، لیکن دل میں ہلکی سی گھبراہٹ تھی۔ اگلی صبح دونوں بلی کے بچے جنگل کی طرف روانہ ہوئے۔ پوپی آگے آگے دوڑتی اور پیچ اس کے پیچھے پیچھے احتیاط سے قدم رکھتا۔ جنگل کی فضا میں ایک خاص سی خوشبو تھی، پرانی لکڑی، گیلے پتے اور کسی اندیکھے راز کی۔ جوں جوں وہ اندر جاتے گئے، درختوں کی سرگوشیاں تیز ہوتی گئیں، جیسے انہیں کسی خاص جگہ کی طرف لے جا رہی ہو۔ اچانک ایک چمکتی ہوئی جگہ ان کے سامنے آئی۔ وہاں چاندنی کی روشنی میں نہایا ایک پتھریلا دائرہ تھا جس پر عجیب و غریب نقوش کدہ تھے۔ پیچ نے حیرت سے کہا، یہ کیا ہے؟ پوپی نے دھیان سے کہا، یہ کوئی پیغام ہے، آؤ ان نشانات کو غور سے دیکھیں۔ جیسے ہی انہوں نے اپنے نرم پنجوں سے نقوش کو چھوا، ایک تیز ہوا نے ان کے گرد چکر کاٹا۔ ہوا میں ایک موسیقی گونجی جیسے بانسری کی میٹھی دھن ہو، مگر کوئی بانسری بجا نہیں رہا تھا۔ وہ دھن ان کے دلوں میں اترتی چلی گئی۔ پیچ نے دھیمی آواز میں کہا، یہ تو وہی قدیم آوازیں ہیں جنہیں بزرگ فس فس سنانے والے کہتے تھے، وسل بلوور۔ پوپی کی آنکھیں روشن ہو گئی۔ تو یہ جنگل کی پرانی کہانیاں ہیں جو ہوا کے ذریعے ہمیں سنائی جا رہی ہیں۔ ان دنوں میں انہیں بہادر سرماؤں، گمشدہ بادشاہتوں اور بھولے بسے رازوں کی جھلکیاں سنائی دیں۔ وہ دم بخود سنتے رہے، پھر اچانک سب کچھ رک گیا۔ سورج نکل آیا اور چاندنی کا جادو مانند پڑ گیا۔ کیا یہ سب سچ تھا؟ پیچ نے حیرت سے پوچھا۔ پوپی نے مسکرا کر کہا، ہم نے جو سنا وہ خواب نہیں تھا، ہم اب فسفسا سننے والے بن چکے ہیں۔ واپسی کے سفر میں پیچ زیادہ پراعتماد محسوس کر رہا تھا۔ پوپی، مجھے لگتا ہے مہم جوئی اتنی ڈراؤنی بھی نہیں ہوتی۔ پوپی نے ہنستے ہوئے کہا، ہر سرگوشی کے پیچھے ایک کہانی ہوتی ہے، بس سننے کا ہنر چاہیے۔ اور یوں پوپی اور پیچ گاؤں لوٹ آئے۔ اب وہ نہ صرف جنگل کے رازوں کے امین تھے بلکہ بچوں کو بھی نئی کہانیاں سنانے لگے۔ ان کی دوستی، ہمت اور جستجو کی مثال گاؤں بھر میں دی جانے لگی، اور جب بھی
ہوا چلتی اور درختوں کی شاخیں سرگوشی کرتی تو بچے کہتے یہ پوپی اور پیچ کی کوئی نئی کہانی ہے۔ شونا کڈ کے ناظرین، اگر آپ کو پوپی اور پیچ کی یہ خوبصورت کہانی اچھی لگی ہے تو کہانی کو لائک کر دیں اور اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ کل ملتے ہیں ایک خوبصورت کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ بائے بائے۔